یہی وجہ ہے کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والے تھے، اور ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی نفلی روزے منقول ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام 20 کے روزے بعد اس حوالے سے بھی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوم ثلاثۃ من کل شہر، کہ ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا، اور ورمضان الی رمضان صوم الدہر، اور رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، یہ تمام عمر کے روزوں کے مترادف ہے۔ یہ بڑا اہم فرمان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھنا۔ یہ ایام 20 کے روزے بھی صوفیاء کرام اور مشائخ اعظام ہر اسلامی مہینہ، قمری مہینہ جسے آپ کہتے ہیں، قمری مہینہ کی 13، 14 اور 15 کو مشائخ اعظام روزے رکھتے آئے ہیں، جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اور ایام 20 کی تاریخی پس منظر یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے جب بھول ہو گئی تو اللہ رب العزت نے انہیں زمین پر اتار دیا، اور اس بھول کے نتیجے میں ان کا آدم و حوا کا پورا جسم جو ہے وہ سیاہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور ایام 20 کے روزے رکھنے کا، یعنی ہر قمری مہینہ اس کے 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہر روزے کی برکت سے ان کے سیاہ جسم کا 1/3 حصہ سفید ہو جاتا۔ جب 3 روزے مکمل ہوئے تو حضرت آدم اور حوا علیہم السلام ان کا پورا جسم سفید ہو گیا تھا۔ تو یہ ان کی حضرت آدم و حوا کی وہ سنت ہے جسے علماء و مشائخ اس کو برقرار رکھتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو صحیح مسلم میں کتاب الصیام میں موجود ہے کہ ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا، اور رمضان سے دوسرے رمضان تک روزے رکھنا، یہ ایسے ہے کہ جیسے انسان صائم الدہر ہے، وہ سارا سال روزہ رکھتا ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر اور جمعرات کا روزہ بھی ثابت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، پس میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ اسی طرح یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے حوالے سے پوچھا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یوم عاشورہ کا روزہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ مسلم صحیح مسلم کی روایت کتاب الصیام میں موجود ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں روزہ رکھنے کی اور فاقہ کشی کی تعلیم ملتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے۔ جامع ترمذی کے الفاظ بھی بڑے توجہ طلب ہیں۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے سیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا والسنہ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ اور آئندہ سال کا کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی ایک سال جو پیچھے گزر گیا اور جو آنے والا سال ہے، یہ یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کا، یہ 2 سالوں کی گزشتہ اور آنے والا سال اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اسی طرح ماہ شوال کے 6 روزے، ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تاکید کی ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے عمر بھر روزے رکھے۔ تو یہ روزہ رکھنا جو ماہ شوال کے 6 روزے ہیں، تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صیام الدہر ہے، وہ پورے سال کے یعنی عمر بھر کے روزے رکھنے والا بن جاتا ہے، اس کو وہ اجر ملتا ہے۔ ان فرامین سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صوم جسے روزہ کہا گیا، اس کے اندر فاقہ کشی اور کم خوری کا ایک پہلو ہے کہ انسان کا جب پیٹ زیادہ خوراک سے خالی ہوتا ہے تو پھر اسے سوچ بچار کا، غور و خوض کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کا دل اور دماغ بیدار ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔